قائم رہنے والے اللہ، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں، ہم مدد تیری رحمت سے مانگتے ہیں، تو ہمارا وہ اللہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر ایک فانی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سورۃ الرحمن میں اللہ فرما رہے ہیں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر ایک فانی۔ یا اللہ کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں؟ کہا ہاں ہے، یہ کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا، کیونکہ ذوالجلال تیرا رب جلال والا، والاکرام بزرگی والا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہو کے گر پڑے، اٹھایا گیا، نماز کے بعد گھر میں لایا گیا، سب سے پہلا سوال یہ پوچھا میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ چونکہ اس نے بھی خودکشی کر لی تھی، کہا وہ فارسی و نسل، وہ پارسی، وہ مجوسی خبیث فیروز ابو لولو۔ عمر فاروق کی زبان سے جو الفاظ نکلے، آج سیاست کے نام پہ لڑنے والوں اور مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو مارنے والوں اور صوبائی عصبیت کے نام پر ایک دوسرے کے قتل اور خون سے ہاتھ رنگنے والوں، آپ نے کیا فرمایا؟ دل کی تختی پہ لکھ لو۔ آپ فرماتے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو نے میرا قاتل کسی مسلمان کو نہیں بنایا، کسی مسلمان کو میرا قاتل نہیں بنایا۔ تم شوق سے جو مرضی کرتے پھرو، اسے دین کا نام دیتے پھرو۔ اللہ کی قسم، جو نبی پاک سے ہمیں دین ملا، آپ کے شاگردوں سے ہمیں دین ملا، وہ یہ دین نہیں ہے جو تم آج دین پیش کرتے ہو۔ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرا قاتل کسی مسلمان کو نہیں بنایا۔ پھر عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا بیٹا ذرا میرا وہ کھاتا کھول کر دیکھ، میرے ذمے کتنا قرضہ؟ بتایا بابا 86,000 درم۔ کہا میری جائیداد بیچ کر سب سے پہلے میرا قرضہ ادا کرنا۔ یہاں بینکوں کے قرضے کھانے والوں اور جس سے قرضہ لے لیا، زندگی میں یہ اصول تم نے بنا لیا کہ واپس لوٹانا ہی نہیں۔ یہ دین ہے تمہارا، یہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، یہ تقویٰ تمہارا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے شہید کے، مگر قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور یہاں تم نے ہندوؤں کی رسمیں ایسی بنا لی کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہے کہ میں یہ قرضہ لے کے مر جاؤں گا، ادا نہیں ہوگا تو میں کل قیامت کے دن جواب دوں۔ شادیوں کے موقع پر کھاتے کھول کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، آنے والے بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ کیا ہم یہاں پہ 2 لقمے کھانا کھانے آئے، لیے جا رہے ہیں 1000 2000 500 200 لکھے جا رہے ہیں۔ یہ قرضہ لیتے ہو؟ اور قرضہ اس طرح لینے والوں یاد رکھو، اور دینے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کو دینا ہے تو اس نیت سے دو کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو تحفہ دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کمیٹی ڈال رہا ہوں کل میں نے 500 دے کے 500 واپس لینا ہے۔ اس نیت سے مت دو، اس نیت سے مت لو۔ کوشش کرو ان چیزوں سے جان چھڑانے کی۔ یہ نیوندرا قرضہ ہے، کتنے لوگ مقروض مر رہے ہیں مسلمان، اور شعور بھی نہیں ہے کہ قرضہ لے کے بندہ مر رہا۔ ایسے نیوندرے شندرے سب چھوڑ دو، اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ اپنی رحمت سے تمہیں اتنا مالا مال کر دے گا تمہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے چل کے تو دیکھو، کیوں نہیں تمہارے اندر ہی جذبہ پیدا ہوتا ایمان اور دین پہ چلنے کا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے پہلے میرا قرضہ اتارنے کی فکر کرنا۔ چنانچہ ان کا ایک مکان تھا مسجد نبوی کے قریب، وہ بیچا گیا اور سارا قرضہ اسی سے ادا ہو گیا۔ دوسری بات، کہا میری اماں عائشہ کے پاس جاؤ،
نبی پاک کی قبر ان کے حجرے میں بنی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی قبر وہاں بنی ہے. وہ ایک قبر کی گنجائش باقی ہے. حجرہ میری ماں کی ملکیت ہے. ان سے جا کے اجازت مانگو کہ آپ کا بیٹا عمر وہاں اپنی قبر کے لیے جگہ کا سوال کرتا ہے. وَلَا تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خیال رکھنا بیٹے عبداللہ میری ماں کے سامنے جا کے یہ لفظ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین یہ کہہ رہے، کہنا آپ کا بیٹا عمر کہہ رہا ہے. کیا ادب ہے یارو. حضرت عائشہ کی عمر حضرت عمر فاروق سے کتنی کم تھی، مگر منصب کا خیال ہے کہ یہ میرے نبی کی بیوی ہے اور میری یہ روحانی ماں ہے. وَلَا تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. آئے عمر فاروق کے بیٹے اور آ کے کہا اما عائشہ آپ کا بیٹا عمر یہ سوال کرتا ہے. میں نے روایت میں پڑھا حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ بات سن کر اما عائشہ کی سسکیاں نکل گئیں. کہا جاؤ بیٹے عبداللہ میرے بیٹے عمر سے کہہ دو کہ میں نے انہیں اجازت دے دی، اگرچہ وہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی لیکن میں آج اپنے بیٹے عمر کو ترجیح دیتی ہوں. آئے واپس عبداللہ کی آہٹ سنی، بے تابی میں کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. اٹھا کے بٹھایا. بیٹا کیا خبر لائے؟ کہا بابا خوشخبری ہے، اماں جی نے آپ کو اجازت دے دی. پھر فرمایا بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، نہ جانے ماں نے مروت میں اجازت دی ہو، جب میں رخصت ہو جاؤں ایک بار پھر ہی میری ماں سے اجازت مانگنا، دوبارہ اجازت دے تو پھر دفن کرنا اور قبضہ گروپ شرم کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ ناجائز جمایا قیامت کے دن اللہ وہ ساری زمین 7 زمینوں تک اکھاڑ کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. اٹھا سکتے ہو 1 ایکڑ؟ 7 گنا ایکڑ وہ تیرے گلے میں ڈالا جائے گا. 1 ایکڑ، 1 دکان، 1 مکان. بڑے فخر سے جی قبضہ گروپ بنایا ہے. سیاست اس لیے کی جاتی ہے، اس لیے دنیا میں اپنے نام و نمود بنائے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو صحیح مسلمان بنائے، صحیح مسلمان بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، تبھی 2 جہانوں میں عزت پائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آخری ٹائم محسوس ہوا، فرمایا میں 6 وصیتیں کرتا ہوں. ایک کمیٹی بنا دی. کسی نے کہا عبداللہ بن عمر کو بھی اس کمیٹی میں شامل کر دیں. کہا دوبارہ یہ بات نہ کرنا، اگر حکومت کوئی فائدے کی بات تھی تو آل عمر کو میری حکومت کی شکل میں مل گئی، اگر یہ ذمہ داریاں ہی تھی تو میری اولاد کو اللہ اس سے محفوظ رکھے. 6 ارکان پر مشتمل کمیٹی بنائی، جو یہ فیصلہ کرے وہ فیصلہ یہاں پہ نافذ کیا جائے. فرمایا مہاجرین کا خیال رکھنا. فرمایا